الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں توبہ کا موضوع چل رہا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توبہ سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جہاں جہاں کلام فرمایا ہے حتی الامکان جہاں یکسانیت تھی وہ آیات ہم نے چھوڑ دی، ورنہ حتی الامکان تمام آیات کو ہم نے لیا ہے اور ان پہ تھوڑا تھوڑا ہم کلام کر رہے ہیں۔ توبہ کی فضیلت پر میں نے کلام کیا، توبہ کی حقیقت کیا ہوتی ہے، توبہ کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، ان پہ کافی ہمارا تفصیلی کلام ہوا۔ ابھی گزارش یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کو چاہیے جو گھر کے سرپرست ہیں کہ وہ توبہ کو لازمی طور پر اختیار کریں، کیونکہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ اس کی اولاد اس کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اپنا کر اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے برعکس عمل اختیار کریں کہ جو غفلت والا ہو، گناہوں بھرا ہو، جہنم کی طرف لے جانے والا ہو۔ اگر اولاد اس کو اختیار کرے گی تو لازم سی بات ہے کہ ایسے والدین کی بھی آخرت میں گرفت ہوگی۔ اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے گھر میں بھی، چاہے خطا ہو یا نہ ہو۔ اظہار گناہ ضروری نہیں ہے، آپ جیسے یوں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ گھر کے بچے پوچھیں گے جی توبہ کیا ہوتی ہے، پھر ان کو سمجھائیں کہ بیٹا توبہ یہ ہوتی ہے، اس کی یہ شرائط ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم خود زبان سے توبہ کی تلقین کریں گے اور عملی طور پہ توبہ کو اختیار بھی کریں گے تو اولاد میں بھی یہ چیز منتقل ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم خود غفلت اختیار کریں گے، اپنی نفسانی خواہشات پر ہم عمل پیرا ہو کر اپنی اولاد کے لیے اصلاح کے دروازے بند کر دیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اولاد جتنے بھی گناہ کرے گی، جتنی بھی خطائیں کرے گی، اس کا وبال ہم تک بھی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان علم دین سیکھے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، یعنی نیک اعمال کرے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو علم دین سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، اور علم دین سکھانے کے ساتھ ساتھ اس علم دین کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے دکھائیں، کیونکہ تربیت کے دو حصے ہیں، ایک ہے قول، ایک ہے عمل۔ ہم بعض اوقات قولی تلقین تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن عمل ہمارا اس کے مخالف ہوتا ہے، جس سے پھر اولاد اثر قبول نہیں کرتی۔ ایک باپ اپنی اولاد کو فلمیں دیکھنے سے منع کر رہا ہے، فحش مناظر دیکھنے سے منع کر رہا ہے، بری دوستیاں کرنے سے منع کر رہا ہے، سگریٹ پینے سے منع کر رہا ہے، خود سگریٹ پی رہا ہے، خود دوستیاں خراب قسم کی ہوئی ہیں، خود بدنگاہی سے اپنی آپ کو، اپنی آنکھوں کو بھر رہا ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ تلقین تو بہت خوبصورت ہے لیکن عمل اس کے خلاف ہے تو اولاد پر اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے والدین کو رول ماڈل بننا چاہیے، عمل بھی اچھا اور کردار بھی اچھا اور تلقینات بھی اچھی، اس سے پھر اولاد نیکی کے راہ پر آتی ہے۔ اور ہم اس پہ بارہا کلام کر چکے ہیں کہ اگر ہم اپنی اولاد کو اچھا راستہ دکھا دیں گے، اسی کا نام محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی کہ آپ دنیاوی لحاظ سے اپنی اولاد کو سب کچھ لا کر دے کر انہیں غلط راستہ دکھا کر ان کے لیے آخرت کی بربادی کا سامان کریں۔ آج اگر ہماری اولاد کی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہوتی ہے تو کیسے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ پریشانی صرف اس کی زندگی تک آپ محدود رکھنا چاہتے ہیں یا اپنی محبت کا تعلق اس کی موت سے پہلے قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد نہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ابھی تو وہ ہمارے درمیان ہے، ہم نہیں کریں گے، دوسرا کوئی کر لے گا انسانی ہمدردی میں، لیکن جب وہ بالکل تنہا ہوگا، جب موت طاری ہوگی، موت کی غشی اس پر طاری ہوگی، موت کی سختیاں وہ اکیلا سہ رہا ہوگا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، پھر قبر میں اکیلا جائے گا، میدان محشر میں ہر ایک انفرادی طور پہ اپنا حساب و کتاب دینے جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جی یہ پوری فیملی کہاں جا رہی ہے، جی اللہ کی بارگاہ میں بلایا گیا پوری فیملی، خان صاحب اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، چودھری صاحب جا رہے ہیں، کوئی وڈیرا صاحب اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، نہیں، ہر ایک اکیلا الگ الگ جائے گا۔ اس وقت ہماری اولاد جب اکیلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گی تو پھر ہماری جو غلط تربیتیں ہیں اس کا نتیجہ وہ بھگت رہی ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اس کو جہنم میں ڈال دیا تو سوچئے کہ بری موت آئی، عذاب قبر، میدان معاشر کی ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوا اور پھر جہنم میں داخلہ،
تو یہ کیا ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ہمدرد کہلائیں گے؟ یقینی سی باتیں نہیں. جو اپنی اولاد کو آگ میں دھکا دے رہا ہو اور زبان سے کہہ رہا ہو کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے بیٹا، بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، تیرے لیے تو میرا سب کچھ قربان، جان بھی قربان، مال بھی قربان، تو کوئی بھی آپ کے ان دعووں پر اس وقت تک یقین نہیں کرے گا جب تک آپ اسے آگ میں دھکا نہیں بلکہ اس کو آگ سے بچانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے. تو ہم تو الٹا کر رہے ہوتے ہیں معاملہ کہ دنیا اچھی بن جائے، بچوں کی آخرت چاہے برباد ہو جائے. اگرچہ بربادی کا ارادہ نہیں ہوتا، کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کی بربادی کا ارادہ نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ارادہ نہیں ہوتا لیکن کر رہے ہم سب کچھ وہی ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کو سمجھانے کا مقصود ہے کہ توبہ کا راستہ وہ ہے کہ اگر ہم اختیار کریں گے تو ہماری اولاد بھی اختیار کرے گی. بتقاضائے بشریت آپ سے ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اولاد سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھول دیا ہے، انسان توبہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے کر گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے. تو گویا کہ گناہ معاف ہوا تو سزا ٹل گئی، اللہ کی ناراضگی دور ہو گئی. کہ آپ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو؟ اگر خدا نخواستہ اس بچے نے جہالت میں مبتلا ہو کر اپنے لیے عذابات اخرویہ مول لے لیے تھے یا کما لیے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ان تمام عذابات کو اس سے دور کر دے. اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا. اس کی فضیلت پر میں دیکھیں اور اللہ کے وعدوں پر مشتمل کچھ آیات مزید عرض کرتا ہوں. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ پہلے چور اور چوری کرنے والی عورت کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور مرد اور چور عورت، اے لوگو تم ان کے ہاتھ کاٹو. یعنی اگر واقعی وہ چوری کی تمام شرائط پوری ہو جائیں، وہ کافی شرائط ہیں، بھی میرا موضوع نہیں ہے تو میں اس پہ کلام نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب یہ شرائط پوری ہو جائیں تو اسلامی سزا یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ یہاں سے پونچے سے کاٹ دیا جائے، ٹنٹا ہو جائے آدمی. پھر اگر شرارتی ہے، پھر باز نہ آئے تو الٹے پیر ٹخنوں سے کاٹ دیا جائے. پھر اگر باز نہ آئے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب مزید نہیں کریں گے بلکہ اب اس کو سزا جہنم اس میں جیل میں ڈال دیا جائے گا جب تک کہ وہ صحیح تائب نہیں ہو جاتا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر تیسری دفعہ چوری کرے تو الٹا ہاتھ کاٹ دو، چوتھی مرتبہ کرے تو پیر بھی کاٹ دو، یعنی ٹنٹا اور لولا کر کے اس کو پٹخ دو بستر کے اوپر تاکہ وہ شرارتی کچھ کر ہی نہ سکے. تو بہرحال یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان تمام امور کا جو انہوں نے خود کمایا، جو چوری کے سلسلے میں اس کا بدلہ ہے ہاتھ کاٹنا. نکالم من اللہ، یہ عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی لوگوں کے لیے اللہ نے ایک نشان عبرت قائم کیا ہے. کیونکہ جب ہاتھ کٹ جائے گا ایک آدمی، اگر کوئی ایسا مطلب ماحول قائم ہو جائے اگر اسلامی سزاؤں کا، تو یقینی سی بات ہے جس شخص کا ہاتھ کٹا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی اور ذریعے سے بھی کٹا ہو، لیکن چونکہ یہاں معروف ہوگا کہ جی ہاتھ اسی وقت کٹتا ہے جب چوری کی جائے، تو اس شخص کے بارے میں سب جان جائیں گے کہ اس نے چوری کی تھی. تو یہ ہماری اسلامی سزائیں بڑی خوبصورت سزائیں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ وحشیانہ سزائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا ذہن وحشی ہے اور ان کا قصور عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان سزاؤں کی حکمت کو وہ نہیں سمجھ پاتے. ایک شخص یا دو شخص کا ہاتھ کٹ جائے، بس دو اشخاص کا، اور وہ باقاعدہ میڈیا پر دکھا دیا جائے، کیونکہ ہر شخص بے عزتی سے ڈرے گا. کیونکہ یہ تو ایک ایسی سزا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا تو سب جان جائیں گے یہ چور ہے، اس نے کہیں پہ بھی پاکستان میں مثال کے طور پہ جائے تو جس نے چوری کی ہوگی تبھی ہاتھ کٹا ہوگا، تو کون اس بدنامی کو مول لے گا؟ اور پھر ہاتھ جیسی نعمت اگر ایک ہاتھ سیدھا ہاتھ ختم کر دیا جائے تو اس سے کس قدر فائدے انسان حاصل کرتا ہے. ایک ایک انگلی ہمارے لیے اتنی انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ تو ایک دو کے ساتھ ایسا ہو جائے، بس ایک دو کو سزا جاری ہوگی، اس کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا، بشرطے کہ سزا اپنے وقت پر اور انتہائی دیانتداری کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ جاری کی جائے. تو یہ پھر نشان عبرت بن جائے گا انسان. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالی نے لیکن بیان فرمایا اب توبہ کا معاملہ کہ فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جو شخص توبہ کر لے اپنے ظلم کرنے کے بعد، واصلح، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف رجوع فرمائے گا اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو دیکھیے چوری کرنا ایک بڑا قبیح فعل ہے، لیکن اگر کوئی اس طرف آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ یاد رکھیں، پہلے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جو اسلامی سزائیں ہیں
یہ کفارہ ضرور ہے، توبہ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ارشاد فرماتے ہیں، مثلا کسی نے چوری کا قصور کیا تو اس پر دو چیزیں لازم ہو گئیں، ایک تو اس چوری کا کفارہ ادا کرنا ہے، دوسرا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جو گناہ ہے چوری کا، اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو کفارہ تو یہ ہے، اس جرم کا کفارہ کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اللہ کی بارگاہ سے گناہ نامہ اعمال سے ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے۔ تو ہمارے ہاں اجرائے حد جو ہے، یعنی حد کو جاری کرنا، حدود کو جاری کرنا، حد السزا کو کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے مختلف جرائم کے بدلے میں مقرر کر دی ہو اور اس میں ہمیں کسی تبدیلی کا اختیار نہ ہو، اسے کہتے ہیں حد۔ اور اگر ایک سزا ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی، بلکہ حاکم اسلام یا جیسے ججز وغیرہ ہوتے ہیں یہ از خود کوئی سزا مقرر کرتے ہیں، یا ماں باپ اپنے اولاد کے لیے، پیر اپنے مرید کے لیے، ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ پنش وغیرہ رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں تعزیر۔ تو حد اور تعزیر، اس لیے آپ نے سنا ہوگا لفظ تعزیرات پاکستان کے تحت، تو یہ تعزیر مانے اس جو ملک کی سزائیں ہوتی ہیں، جو ہمارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق سزائیں ہیں، اگر وہ سزا اللہ کی طرف سے ہو تو اس کو حد کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر حد جاری ہو جائے تو یہ حقیقتاً توبہ نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کا ایک طرح سے کفارہ ہے، توبہ علیحدہ ضرور کرنی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پہلے حد اس کا کفارے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد توبہ کا علیحدہ تذکرہ کیا ہے، جس سے امام اعظم کے مذہب کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جس شخص نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جہنم اپنے آپ کو آگ میں گرا رہا ہو مثال کے طور پر، تو ہم یہ کہیں گے نہیں کہیں گے تم تو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو، بھائی کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی اور کو دھکا دے رہا ہو تو ہم کہیں گے بھائی یہ ظلم نہ کرو، اگر اپنے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنے کی طرف کہیں گے کہ بھائی اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو جو شخص گناہ کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے لیے جہنم کے راستے کو آسان کر رہا ہے، خود جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو بتائیے پھر یہ خود ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ ایک ہوتا ہے توبہ کرنا، توبہ کرنے کے بعد اس پہ استقامت حاصل نہ کرنا، پھر دوبارہ گناہ کر لینا، اور ایک ہوتا ہے اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی اور اس پہ استقامت پذیر ہو گیا، اپنے اعمال کو اچھا کر لیا، ایسا نہ رکھا کہ دوبارہ اس خطا کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصلح فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع فرمائے گا، یعنی اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ اور میں لاکھوں کروڑوں گناہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ قصور ہمارا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اور یہ بات اس لیے میں نے ایسی کہ یوں نہ سوچیے کہ میں گناہ کر لوں چلو اللہ کا کیا بگڑا، میں نے کیا کوئی بات نہیں، نہیں، یہ سمجھانا اس لیے مقصود ہوتا ہے کہ ہم مایوسی سے بچیں۔ بعض اوقات ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اور ہم قریب مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس اب میری تو بخشش نہیں ہو سکتی، اور پھر انسان توبہ سے ہٹ جاتا ہے، پیچھے وہ کہتا ہے چلو یار اب 50 گناہ کیے نا اور کر لیتے ہیں، دیکھی جائے گی، اب تو بس مرنا ہی ہے تو پھر کیا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ میں نے کچھ پروگرام پہلے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا جس نے 100 قتل کیے تھے، اور اس پر میں نے سمجھایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اسی لیے ذکر فرمایا تاکہ جو کثرت سے گناہ کرنے والے ہیں، یہ جس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، وہ اس طرف مائل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نگاہ کرم فرمائے گا۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ ہے کامل توبہ۔ انسان توبہ کرے، اچھی صحبت اختیار کرے، بری صحبت کو چھوڑ دے تو اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 54 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔
جس شخص نے تم میں سے برائی کی جہالت کے سبب پھر اس کے بعد تائب ہو گیا، توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ویسے ہی مضمون ایک اور آیت میں گزرا تھا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے اپنی جہالت کے سبب کوئی برائی کر بیٹھا، یہ برائی کی، اور یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ انسان علم ہی نہ سیکھے اور پھر گناہ کر بیٹھے، اور ایک ہے کہ علم ہے پھر بھی خطا کر بیٹھے، جس کو پڑھا لکھا جاہل کہتے ہیں۔ تو دونوں طرح کی جہالت ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان علم نہیں سیکھتا پھر جہالت میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ وہ علم سیکھ لیتا ہے لیکن نفس و شیطان اس پر غالب آ کر اس سے جاہلوں والا کام کروا لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک جہالت کے ساتھ ہی گویا کہ کام کرنا ہوا۔ دونوں طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب فرما کر ایک انعام ذکر کر رہا ہے تاکہ ترغیب حاصل ہو اور انسان توبہ کی طرف مائل ہو کہ ثم تاب من بعدہ واصلح، یہ دو کام ہمیں لازم کرنے پڑیں گے۔ ایک توبہ کا آپ کو مطلب بتایا تھا کہ جو سابقہ گناہ کیا ہے اس کو چھوڑنے کا، دل میں پختہ ارادہ، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ایسا ارادہ کہ اب آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ اور اس کے بعد وہ اصلاح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اپنے اعمال کی اصلاح بھی کی۔ اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ انسان دوبارہ اس کی طرف نہ جائے اور اپنے اعمال کو بہتری کی طرف لے کر آئے، بتدریج بہتری کی طرف ہی بڑھے، تنزلی کی طرف نہ آئے، اور اس کے لیے ضروری ہے اچھی صحبت، اچھا مطالعہ، اچھے بیانات کو سننا، اچھی صحبت، تین چیزیں لازم اختیار کریں کہ آپ اچھی دینی کتابیں گھر میں رکھیں اصلاحی، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت لے لیں، منہاج العابدین لے لیں، اگر یہ دو کتابیں آپ لے لیں بہت اچھی کتابیں ہیں، یہ پڑھیں، اصلاحی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اچھے بیانات یوٹیوب پہ آپ سنیں، جیسے ہمارے یہ الہادی وغیرہ کے بیان ہی ہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ سننا چاہیں سنیے، درس بخاری سنا کریں، اور اس کے بعد پھر اچھی صحبت، تو یہ تین چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ توبہ پہ استقامت ملے گی، اعمال کی اصلاح بھی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بحث سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کو